کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلو علیہ صلی اللہ علیکم، تو مجھ پر درود پڑھو، اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا۔ من صلی علیہ مرتن، فرمایا جو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، فتح اللہ له بابا من العافیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو گھر میں داخل ہوتے وقت اپنے گھر والوں کو سلام کرے اور ایک مرتبہ درود پڑھے اور ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو اس کے گھر کے اندر روزی کے اندر بہت زیادہ برکت ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صحابی رسول حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا اسلام قبول کرنے کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب غزوہ بدر میں جب قریش مکہ کے کچھ لوگ قیدی بنا لیے گئے تو میں ان کی بات چیت کے لیے مدینہ منورہ جب پہنچا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز اتنی بلند تھی کہ قرات کی آواز مسجد سے باہر تک آ رہی تھی۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ پڑھی، ان عذاب ربک لواقع، کہ ضرور بھی ضرور تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے، ما لہ من دافع، اسے کوئی ٹالنے والا نہیں۔ کہتے ہیں یہ آیت تاثیر کا تیر بن کر میرے سینے پر لگی اور میرے دل کی حالت یہ ہوگی کہ جیسے کہ وہ ابھی پھٹ جائے گا، اور میرا دل زیر و زبر ہو گیا اور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ تو قرآن پاک کی تاثیر اتنی ہے کہ بے شمار صحابہ کرام علیہ رضوان قرآن سن کر انہوں نے اسلام کو قبول کیا، جن میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے کہ جب یہ گھر پہنچے تو ان کی بہن جو ہے وہ قرآن پڑھ رہی تھی اور آپ نے وہ قرآن کی آیتیں سنی تو وہ تاثیر کا تیر بن کر دل میں لگی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں شہید کرنے کے لیے جا رہے تھے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ تو بے شمار صحابہ کرام صرف قرآن سن کر دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ یہ قرآن کی تاثیر ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو رمضان میں نازل کیا اور فرمایا کہ اس میں ہدایت بھی ہے، اس میں رحمت بھی ہے، اس میں حکمت بھی ہے اور اس میں شفا بھی ہے۔ یعنی کہ قرآن کی برکات بہت زیادہ ہے، قرآن سے ہدایت بھی ملتی ہے، قرآن میں حکمت بھی ہے اور اس کے اندر شفا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی لوگوں کی ہدایت کے لیے قرآن پاک کو نازل کیا، ھدی للناس، اس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے لیکن لوگ اس سے ہدایت لیتے نہیں ہیں۔ ھدی للمتقین، جو جن کے دل ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، وہی لوگ قرآن سے ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ تو قرآن پاک کی بہت زیادہ تاثیر ہے۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ نے حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا کہ اس نئے آنے والے شخص کو قرآن کریم سکھاؤ۔ تو جو بھی نیا مسلمان ہوتا تھا اس کو قرآن سکھایا جاتا تھا، لیکن ہم مسلمان ہونے کے باوجود ہم قرآن سیکھنے کے لیے تیار ہیں۔ ان کو سورہ زلزال سکھائی گئی، تو جب انہوں نے 7ویں آیت سکھائی تو شخص نے کہا کہ بس مجھے یہی کافی ہے۔ ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے ابھی 7 آیات بھی ہی سیکھی ہے، کہتا ہے کہ مجھے کافی ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو، دین کی سمجھ مل گئی ہے، یعنی کہ اس نے سمجھ لیا کہ دین کیا ہے۔ 7 آیتوں میں اس کو دین جو ہے وہ سمجھ آ گیا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں لگ گیا۔ حضرت ابو ہاشم رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ایک مرتبہ بصرہ جانے کے لیے میں نے کشتی میں سوار ہوا تو کشتی میں اور بھی سواریاں تھیں، اس میں ایک شخص تھا، اس کے ساتھ اس کی کنیز بھی تھی۔ جب کشتی چلنے لگی تو جیسے ہم کو معلوم ہے کہ سفر کے اندر لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ میوزک بھی ہو اور کھانا پینا بھی ہو، رقص و سرور بھی ہو،
تاکہ سفر جو ہے نا وہ تھوڑا سا موج مستی کے اندر گزرے۔ یہ کافروں کا طریقہ ہے، مسلمان کا طریقہ نہیں ہے۔ مسلمان سفر کے دوران بھی اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت سنتا ہے، نہ کہ دوران سفر جو ہے وہ غفلت کا شکار ہو جائے۔ تو اس نے بھی جو ہے وہ کنیز سے کہا کہ شراب پلاؤ اور گانا سناؤ، اس نے جام بھرا شراب دی اور گانا سنانا شروع کر دیا۔ جب اس کی میری طرف نظر پڑی تو اس نے کہا کہ تمہارے پاس اس گانے کی طرح کا کوئی ہے تمہارے پاس؟ میں نے کہا میرے پاس اس سے بھی بہتر کلام ہے۔ وہ کہنے لگا کہ سناؤ، تو میں نے قرآن پاک سنایا، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، جب تارے چھڑ پڑیں گے، جب پہاڑ چل پڑیں گے۔ کہتا ہے ان آیات کو سن کر اس نے رونا شروع کر دیا۔ جب میں نے یہ آیت پڑھی وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جب نامہ اعمال کھولا جائے گا، تو وہ کہنے لگا ہے کنیز میں نے اللہ کی رضا کے لیے تجھے آزاد کیا۔ شراب کو اس نے پھینک دیا اور کہنے لگا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ میری توبہ قبول کرے گا؟ تو میں نے یہ آیت کریمہ پڑھی، ان اللہ یحب التوابین، اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ قرآن کی تاثیر ہے کہ قرآن کی آیتیں سن کے اس کا دل زیر و زبر ہو گیا، شراب کو بہا دیا اور توبہ کر لی اس نے۔ ایک صحابی رسول ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا گھر رات کو ایسے چمکتا تھا کہ جیسے اندر کئی چراغ جل رہے ہو، جبکہ اس زمانے میں بجلی تو تھی نہیں، اور بڑا چمک دمک ہوتی تھی ان کے گھر میں رات کو۔ تو لوگوں نے حضور کی بارگاہ میں جب عرض کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ثابت بن قیس رات کو اپنے گھر میں سورہ بقرہ پڑھتا ہے تو قرآن کی برکت سے ان کا گھر روشن ہے، کیونکہ قرآن جب پڑھا جاتا ہے تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، قرآن جب پڑھا جاتا ہے تو رحمت کے فرشتے آ جاتے ہیں اور اس گھر کو اپنے رحمت کے پروں سے چھپا لیتے ہیں۔ اور میں فلا تجعلوا بیوتا قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو تلاوت قرآن سے آباد کرو۔ علامہ ابن جوزی رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں ایک عبادت گزار نیک بزرگ تھے، وہ 40 سال تک بر اعظم افریقہ کے ملک سوڈان کے ایک غار میں رہ کر عبادت کرتے رہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص آیا، اس نے نہیں دیکھا کہ میں غار کے اندر عبادت میں مصروف ہوں، اس کے پاس بھی کھانا اور شراب تھی، اس نے کھانا کھایا، جب وہ شراب پینے لگا تو میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ایمان والوں پر ابھی وہ دن نہیں آیا کہ ان کے دل جھک جائے اللہ کی یاد میں؟ اللہ پاک ایمان والوں سے کہہ رہا ہے کہ وہ وقت کب آئے گا کہ جب تمہارے دل میری یاد میں جھک جائیں گے۔ تو جیسے ہی جب یہ آیت اس نے سنی تو اس نے برتن کو اٹھا کر پھینک دیا اور وہ رونے لگا اور بار بار وہ یہی کہہ رہا تھا کہ بلا واللہ قد عاد، کہ وہ وقت آ گیا ہے، یہ وقت آ گیا ہے کہ میں توبہ کروں اور میرا دل اللہ کی یاد میں جھک جائے۔ اور اس نے شراب کو پھینک دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، فرمایا ہم نے جو قرآن میں وہ چیز اتاری ہے جو ایمان والوں کے لیے شفا ہے اور رحمت ہے۔ قرآن پاک میں شفا ہے، قرآن پاک میں رحمت ہے، قرآن پڑھتا ہے رحمت نازل ہوتی ہے، دل کو سکینہ ملتا ہے، سکون حاصل ہوتا ہے۔ لیکن ہم سکون کہاں حاصل کر رہے ہیں؟ پی ایس ایل میں کرکٹ کا میچ دیکھنے میں۔ جس مہینے میں قرآن پڑھنا چاہیے تھا اس مہینے میں کرکٹ کے میچ دیکھے جا رہے ہوتے ہیں، یہ چھکا لگ گیا، یہ چوکا لگ گیا، وہ ہار گیا، یہ جیت گیا، کیا ڈرامہ ہے یہ اس مقدس مہینے کے اندر، یہ مقدس مہینہ کو چھکے چوکے دیکھنے کا مہینہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الدوائی القرآن، بہترین دوائی، بہترین دوا قرآن پاک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے گھر والوں کو دم کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ میں سے جب کوئی بیمار ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اس میں دم کرتے تھے۔ ہم قرآن سے کتنی برکت حاصل کرتے ہیں،
ہم قرآن پاک سے نہ شفا حاصل کرتے ہیں، نہ رحمت حاصل کرتے ہیں، نہ ہدایت حاصل کرتے ہیں، بس قرآن پاک کیا چومنے کے لیے ہے؟ کبھی ایسا بھی ہوا کہ کوئی بندہ MBBS کی کتابیں چوم چوم کر اسپیشلسٹ ڈاکٹر بنا ہو؟ کبھی ایسا بھی ہوا کہ کوئی بندہ MBA کی کتابیں چوم چوم کر بزنس مین بنا ہو؟ قرآن پاک کو چومنا ثواب ہے، قرآن پاک کو چومنا سعادت ہے، لیکن کیا یہ صرف چومنے کے لیے ہے؟ اس سے شفا بھی لے، اس سے برکت بھی لے، اس سے ہدایت بھی لے، اس سے رحمت بھی لے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کر دم کیا کرتے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچھو کے کاٹنے پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تو اللہ پاک نے شفا عطا فرمائی۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے میں ایک پاگل شخص تھا جس کو لوگوں نے زنجیروں سے باندھ رکھا تھا۔ صحابی رسول نے 3 دن صبح و شام 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تو اللہ پاک نے اس سے پاگل پن اس سے شفا عطا فرما دی۔ لیکن ایک درست قرآن پڑھنا آتا ہو اور نیت اچھی ہو، زبان کی تاثیر ہو، زبان کی پاکیزگی ہو، تو قرآن پاک کیوں نہ اثر کرے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زمانہ جاہلیت کے اندر تمائم کہتے ہیں کہ وہ الفاظ سے جن کے اندر بتوں کے نام ہوتے تھے تو مشرکین بتوں کے نام لکھ کر اپنے گلے میں لٹکاتے تھے، تو حضور نے اس سے منع کیا اور اس کو شرک قرار دیا، اور اسی کو لے کر لوگوں نے تعویذ لٹکانے کو شرک قرار دینا شروع کر دیا۔ بھائی حدیث کو پہلے اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ ایک ہوتا ہے مطالعہ حدیث، ایک ہوتا ہے فہم حدیث۔ ایک ہے کہ آپ نے حدیث کو پڑھا اور اپنی مرضی کا ترجمہ کیا اور لوگوں میں آگے بیان کرنا شروع کر دیا، تعویذ لٹکانا شرک۔ لیکن آج جیسے قرآن پاک کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ مجھے بتائیں اس آیت کے اندر فرض کا ہے؟ کتیبہ۔ کتیبہ کا اگر ہم جو لفظی ترجمہ کریں تو اس کا مطلب ہوتا ہے لکھا گیا۔ تو ہر آیت کا کیا ترجمہ بن رہا ہے، ہر حدیث کا کیا ترجمہ بن رہا ہے، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو تمام کو تعویذ قرار دے کر کہا جی تعویذ لٹکانا شرک ہو گیا۔ جبکہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کو دعا یاد کرواتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ جب یہ دعا پڑھ لی جائے صبح و شام تو یہ موذی جانوروں سے بندہ بچ جاتا ہے۔ جو بچہ بھی بولنے کے قابل نہیں ہوتا تھا، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دعا کو کاغذ پر لکھ کر اس کے گلے میں لٹکا دیتے تھے۔ یہ تعویذ نہیں تو اور کیا؟ یہ شرک ہے۔ ایک روم کے بادشاہ نے فاروق اعظم کو خط لکھا کہ میرے سر میں بڑی درد رہتی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹوپی بھیجی۔ اس نے جب وہ ٹوپی پہنی تو اس کے سر کا درد ختم ہو گیا۔ ٹوپی اتارتا تو سر میں درد شروع ہو جاتا۔ اس نے ٹوپی کو پھاڑ کے دیکھا کہ ٹوپی میں ہے کیا، تو ٹوپی کے اندر تعویذ تھا جس میں لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر یہ تعویذ شرک ہوتا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو تعویذ کیوں بھیجتے؟ تو قرآن پاک میں شفا ہے، اس کو پڑھا جائے تب بھی شفا ملتی ہے، اس کو پڑھ کر دم کیا جائے تب بھی شفا ملتی ہے، اس کی آیت کو لکھ کر اپنے ساتھ سینے سے لگا لیا جائے تب بھی شفا ملتی ہے۔ یہ کہاں لکھا کہ قرآن کی آیت کو اگر سینے سے لگا لے تو یہ شرک ہو جائے گا؟ قرآن کی آیت کو سینے سے لگانا بھی کیا شرک ہو سکتا ہے؟ یہ رب کا کلام ہے جس کے اندر برکت ہی برکت ہے۔ تو اس کی قرآن پاک کی صورتوں کی بے شمار فضائل و برکات ہے۔ سورہ فاتحہ 100 مرتبہ پڑھ کر جو دعا مانگی جائے اللہ پاک اس کی دعا قبول کرے گا۔ سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے تو گھر میں جادو اور سیب کا معاملہ نہیں ہوگا، شیاطین بھاگ جائیں گے۔ آیت الکرسی روزانہ مسلسل پڑھے، رزق میں برکت ہوگی، محتاجی دور ہوگی۔ سورہ کہف کو ہمیشہ پڑھے، دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ جمعہ والے دن سورہ یاسین پڑھے، والدین کی قبر پر ہر حرف کے بدلے اللہ پاک اس کی بخشش فرمائے گا۔ جو کوئی سورہ دخان پڑھے اس کی مشکل دور ہوگی۔ مرنے والے کے قریب جو ہے وہ سورہ یاسین پڑھی جائے تو نزا کی تکلیف ختم ہوگی۔ سورۃ الحجرات کا پڑھنے سے دم کر کر پینا گھر میں خیر و برکت کے لیے مفید ہے۔ سورہ رحمان 11 بار پڑھنے سے تمام مقاصد پورے ہوتے ہیں۔ سورہ واقعہ روزانہ پڑھے تو فاقہ نہیں ہوگا۔ سورہ ملک روزانہ پڑھے عذاب قبر نہیں ہوگا۔ سورہ مزمل کو 11 بار پڑھے مشکل آسان ہوگی۔ سورہ مدثر پڑھ کر حافظ قرآن بننے کی دعا مانگے، حفظ قرآن آسان ہو جائے گا۔ سورہ لیل پڑھ کر مرگی کے مریض کے کان میں دم کرے، فائدہ ہوگا۔ سورہ رحمان لکھ کر پینا
تلی کے مرض میں مفید ہے۔ سورہ علم نشرہ اگر پڑھی جائے تو جس مال پر پڑھی جائے گی اس مال میں برکت ہوگی۔ کاروبار کرنے لگے ہیں، انویسٹمنٹ کرنے لگے ہیں، اس مال پر علم نشرہ پڑھ کے دم کر دے، انشاءاللہ نقصان نہیں ہوگا، کاروبار میں فائدہ ہوگا، جبکہ جائز کاروبار ہو، تجارت شریعت کے مطابق ہو۔ تجارت کے معاملے پتہ نہیں ہوتے، انویسٹمنٹ کر لے ہوتے ہیں، سمجھ رہا ہے کہ میں تو تجارت کر رہا ہوں، جبکہ وہ سود لے رہا ہوتا ہے۔ سورہ علق میں جوڑوں کے درد کا علاج ہے۔ سورہ 3 مرتبہ پڑھنے سے اخلاق و کردار میں بہتری آتی ہے۔ بس اگر بد اخلاق ہو جاتا ہے، بات بات پر غصہ، گالی گلوچ، اس طرح کی گفتگو کرنا، سورہ 3 پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے، کسی کے اوپر دم کرے، اس کی اخلاقیات بہتر ہو جائیں گے۔ سورہ تکاثر کو 300 بار پڑھنے سے قرضہ جلدی ادا ہو جاتا ہے۔ سورہ عصر پڑھنے سے غم دور ہوتا ہے۔ سورہ فیل پڑھنے سے دشمن کے شر سے بندہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور سورہ قریش یہ جان کی حفاظت کے لیے بڑی بہترین سورہ مبارکہ ہے۔ آپ سفر میں ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ یہ راستہ بڑا خطرناک ہے، چور ڈاکو پڑ جاتے ہیں، سورہ قریش پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کا جان مال محفوظ ہو جائے گا۔ سورہ کافرون کو ایک بار پڑھے تو چوتھائی قرآن پڑھنے کا ثواب، سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھے تو پورا قرآن پڑھنے کا ثواب، اور سورہ فلق، سورہ ناس یہ حاسدین اور جنوں اور شیطانوں کی نظر بد سے بچنے کا بڑا بہترین وظیفہ ہے۔ دیکھیں، نہ تو نظر حسد آپ کو نظر آتی ہے، نہ نظر بد آپ کو نظر آتا ہے، نہ جادو جنات آپ کو نظر آتا ہے، اس سے کیسے بچیں گے؟ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں دنیا سے بڑے طاقتور انسان میں بچنے کی طاقت نہیں ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، اللہ کی پناہ میں آنا ہوگا۔ تو جو اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے وہی نظر حسد، نظر بد سے، ان معاملات سے بچتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو قرآن پڑھ پڑھ کر سنانا شروع کیا تو ایک کافر نے کیا کیا، اس نے ملک شام گیا اور وہاں سے بادشاہوں کے قصے اور کہانیاں اٹھا لایا، نضر بن حارث، اور لوگوں کو قصے کہانیاں پڑھ کر سنانا شروع کر دی تاکہ لوگ قرآن نہ سنیں، قصے کہانیاں سنیں۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل کی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ علم، کہ کچھ لوگ کھیل کی باتیں خریدتے ہیں تاکہ لوگ قرآن نہ سنیں، تاکہ بغیر سمجھے اللہ کی راہ سے بہکا دے۔ تو کچھ لوگوں کا پروپیگنڈا یہ ہے کہ لوگ قرآن کی طرف نہ آئے، عبادت کی طرف نہ آئے۔ تو یہ دیکھو ہمارے ملک کا پاکستان جو اسلامی جمہوریہ ہے، کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ رمضان کا مہینہ عبادت کا مہینہ ہے، قرآن پاک کی تلاوت کا مہینہ ہے، کہ کرکٹ دیکھنے کا مہینہ ہے؟ اب وہ ساری پاکستان کی عوام کرکٹ کی طرف لگی ہوئی ہے۔ رمضان کے مقدس مہینے کے اندر ناچ گانا ہو رہا ہے اور بے حیائی ہو رہی ہے اور چوکے چھکے لگ رہے ہیں، اور رمضان کے لمحات کو جو ہے وہ کرکٹ میں ضائع کیا جا رہا ہے۔ بھائی دیکھنے کا کیا فائدہ؟ کرکٹ کھیلے، آپ کی صحت کے لیے اچھا ہوگا، دیکھنے میں کیا فائدہ ہے؟ اس میں میوزک ہے، اس میں بے حیائی ہے، وقت کا ضیاع ہے۔ کھیلنے میں مسئلہ نہیں ہے، دیکھنے میں مسئلہ ہے کہ دیکھنا یہ بالکل فضول کام ہے، اور اس مقدس مہینے کے اندر کیا کرکٹ کھیلی جاتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن بندہ رمضان کے مہینے میں قوت حاصل کرتا ہے۔ کس لیے قوت حاصل کرتا ہے؟ تاکہ رمضان کے اندر زیادہ عبادت کرو، اپنی عبادات کو مزید بڑھا دیتا ہے۔ اور منافق بندہ وہ رمضان کے مہینے میں غفلت کی چادر اوڑھ لیتا ہے، ورنہ منافق کے لیے یہ مہینہ بڑا بھاری ہے، اور مومن کے لیے یہ مہینہ یہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ اب مجھے آپ بتائیں کہ یہ قوت حاصل کی جاتی ہے رمضان میں عبادت کرنے کے لیے۔ مومن کی علامت یہ ہے وہ قوت حاصل کرتا ہے کہ میں رمضان میں زیادہ قرآن پڑھوں گا، زیادہ نفل پڑھوں گا، زیادہ ذکر و درود کروں گا۔ لیکن یہاں تو یہ سارے پی ایس ایل پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ یہ مومن والی علامت پائی جا رہی ہے ہمارے اندر، یا منافقت والی علامت پائی جا رہی ہے؟ خونی رشتے سے زیادہ مضبوط رشتہ ایمان کا رشتہ ہوتا ہے، یعنی کہ میرا کسی کے ساتھ خونی رشتہ نہیں ہے لیکن ایمان والا رشتہ تو ہے نا، کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا ہے۔ تو کیا فلسطین والے ہمارے بھائی نہیں ہیں؟ ان کے ساتھ کا ایمانی رشتہ نہیں ہے؟ اگر ہمارے خاندان میں کوئی بندہ ظلمن شہید ہو جائے تو کیا کسی خاندان میں شادی منگنی کا معاملات، کیا اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں؟
نہیں بھائی ہماری فیملی میں فوتگی ہو گئی ہے، جو بھی فنکشن تھا کینسل۔ تو کیا ان فلسطین والوں کی جو ظلمن شہید کیے جا رہے ہیں، تو کیا یہ پی ایس ایل کو کینسل نہیں کیا جا سکتا تھا؟ کیا بالکل خیال نہیں آتا کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، کس طرح سے وہ لوگ سحری کر رہے ہوں گے، کس طرح سے وہ لوگ افطاری کر رہے ہوں گے، کہاں وہ نماز پڑھتے ہوں گے؟ مسجدیں تو تباہ کر دی گئی ہیں، سردی میں کس طرح سے وہ بچتے ہوں گے؟ کوئی بالکل خیال نہیں آتا ان لوگوں کا، بالکل کوئی دکھ نہیں، کوئی درد نہیں، بالکل انسانیت ہی ختم ہو گئی ہے، انسانیت نام کی ختم ہو گئی ہے، ضمیر مر گئے ہیں، دل مردہ ہو گئے ہیں، اور لگے ہوئے اپنے چوکے چھکے لگانے میں۔ بھائی مسلمان کی علامت یہ ہے، حضور نے ایک مثال دی، اگر جسم کے کسی حصے میں درد ہو تو پورا جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے۔ کسی مسلمان کو تکلیف ہو تو اس کی تکلیف کو سارے مسلمان محسوس کرتے ہیں۔ کیا ہم محسوس کر رہے ہیں؟ بتائیں کون سی مومن والی علامت ہے ہمارے اندر، کون سی مسلمانوں والی علامت ہے؟ رمضان میں قوت حاصل کرنی ہوتی ہے عبادت کرنے کے لیے، وہ حرام خوروں نے، سرمایہ داروں نے وہ ذخیرہ اندوزی کر کر غریبوں کے اوپر مزید مہنگائی کا بم مار دیا۔ تم پیاز بھی نہ خرید سکو، تم ٹماٹر بھی نہ خرید سکو، 2 روٹیاں بھی بندہ سکون کی نہ کھا سکے، اور تمہارے ضمیر مر گئے، قبروں کے اندر لے کے جانی ہے تم نے مال و دولت، ذخیرہ اندوزی کر کے تم مہنگائی کرتے۔ کیا کرو گے یہ مال و دولت لے کر؟ اور آج تک مال و دولت نے کس کو جو ہے وہ موت سے بچا لیا، عذاب قبر سے بچا لیا؟ رمضان کا مہینہ صدقہ خیرات کرنے کا مہینہ ہوتا ہے۔ چیزیں سستی کر دو، یہ واحد یہ ملک ہے کہ جہاں کے اندر چیزیں کی مہنگائی دگنی ہو جاتی ہے۔ عبادت کرنے کے بجائے یہ مال کمانا شروع ہو جاتے ہیں، نیکیاں کمانے کے بجائے یہ مال کمانا شروع ہو جاتے ہیں۔ انہیں بالکل نیکیوں کی نہیں پڑی، کوئی غریبوں کی نہیں پڑی، کوئی انسانیت نہیں، اپنی تجوریاں بھرنی ہے، بس اپنی تجوریاں بھرنی ہے۔ کون سی ہمارے اندر سمجھ نہیں آتی، کون سی ہمارے اندر مومنوں والی، مسلمانوں والی، اسلام والی صفت ہے۔ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اتنی دور سے آیا ہوں کہ وہاں سے یہاں آنے میں 9 دن لگتے ہیں، لیکن وہ اتنا لمبا سفر میں نے 6 دن میں طے کیا ہے۔ میں نے نہ رات کو آرام کیا، نہ دن میں پانی پیا، مسلسل سفر کر کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، صرف ایک سوال کرنے کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا نام کیا ہے؟ کہنے لگا میرا نام ہے زائد الخیل، گھوڑے والا۔ حضور نے فرمایا نہیں، تمہارا نام ہے زائد الخیر، بھلائی والا، کہ جو علم دین کی بات سوال پوچھنے کے لیے آتا وہ گھوڑے والا نہیں ہوتا، وہ بھلائی والا ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا پوچھو تمہارا سوال کیا ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پتا چلے گا کہ اللہ مجھے پسند کرتا ہے، اور کیسے پتا چلے گا کہ اللہ مجھے پسند نہیں کرتا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم صبح اٹھو اور تمہارے اندر نیکیوں کا شوق ہو، نیکیوں سے محبت ہو، نیک لوگوں سے بھی محبت ہو، اور نیکیاں چھٹنے کا غم ہو، تو سمجھ لینا کہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے، اللہ تمہیں پسند کرتا ہے۔ اور اگر صبح اٹھو نیکی کرنے کا کوئی شوق نہیں، صرف پی ایس ایل دیکھنے کا شوق ہے، میچ دیکھنے کا شوق ہے، گیمیں کھیلنے کا شوق ہے، صبح اٹھا کوئی نیکی کرنے کا شوق نہیں، نیک لوگوں سے بھی محبت نہیں، نیکی چھٹنے کا کوئی غم بھی نہیں ہے، تو سمجھ لینا تم اللہ کے ناپسندیدہ بندے۔ بالکل ایک چند جملوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا مسئلہ حل کر دیا، بتا دیا۔ تم اپنے آپ کو خود ہی چیک کر سکتے ہو کہ اس وقت اللہ مجھے پسند کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اللہ مجھے ناپسند کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اب دیکھو کیا نیکیوں سے محبت ہے؟ اگر نیکیوں سے محبت ہوتی تو رمضان کے اندر یہ تراویح میں 1-2 صف ہوتی، وہی رمضان کو اور دنوں کی طرح گزارا جا رہا ہے، کرکٹیں دیکھی جا رہی ہیں، ان میں وقت ضائع کیا جا رہا ہے۔ یہ نیکیوں سے محبت؟ کیا نیک لوگوں سے محبت ہے؟ عشرے کے اندر ایک عورت عربی والا لباس پہنتی ہے، کچھ لوگوں نے اس کو ہراساں کیا، لوگوں نے ہراساں کیا، لوگ ویڈیو بنانا لگ پڑے علماء کے خلاف، مولوی جاہل، علماء جاہل۔ مجھے بتائیں کس عالم نے اس کو ہراساں کیا تھا؟ تم علماء کے خلاف کیوں بولنا شروع کر دیتے ہو؟ گھوم پھر کر تمہیں اٹیک کرنے کے لیے علماء ہی نظر آتے ہیں۔ کہہ رہے علماء جاہل، علماء کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ عربی لکھی ہوئی ہے، قرآن نہیں لکھا ہوا، اور بول کون رہا ہے؟ وہ علماء کو جاہل کہہ رہا ہے جس کو استنجا کرنے کا نہیں پتا، جس کو غسل کا نہیں پتا، جس کا باپ مر جائے تو جنازے کی سب میں کھڑا ہو جائے، جنازے کی دعا بھی اس کو آتی، اور وہ علماء کو جاہل کہہ رہا ہوتا ہے۔ ارے نیک لوگوں سے محبت، علماء سے، حفاظ سے محبت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے۔
مجھے میرے دوست نے مجھے کہا کہ یار میں نے ایک جگہ نکاح پڑھانا تھا، میں نہیں پہنچ سکتا، آپ کے قریب ہے یہ سگیا، تو آپ چلے جاؤ، جا کر نکاح پڑھا دو۔ اب آپ کو پتا وہاں کا روڈ سارا ٹوٹا پڑا تھا، میں بڑی مشکل سے وہاں پر میں پہنچا، میں نے نکاح پڑھایا تو مجھے کہتا ہے مولوی صاحب آپ کا پروفٹ کتنا ہے؟ میں نے کہا جب آپ نے یہ کیٹرنگ کا سامان لگایا تھا اس سے پوچھا تھا کہ پروفٹ کتنا ہے؟ یہ جو آپ نے ڈھول بجایا تھا اس سے پوچھا تھا کہ پروفٹ کتنا ہے؟ اپنی بیٹی کے لیے جب لہنگا خریدنے گئے تھے تو اس سے پوچھا تھا کہ پروفٹ کتنا ہے؟ آپ نے اسٹیج پہ جو اتنے سارے پھولوں کی سجاوٹ کروائی ہے اس پھول والے سے پوچھا تھا کہ پروفٹ کتنا ہے؟ یہ جو ڈی جے بجوایا اس سے پوچھا کہ پروفٹ کتنا ہے؟ میری مرتبہ کو پروفٹ یاد آ گیا کہ پروفٹ کتنا ہے، فیس کتنی ہے۔ یعنی کہ حال دیکھیے ہمارا نیکیوں سے اور نیک لوگوں سے محبت کتنی ہے ہماری اس مسجد میں مدرسہ لگتا ہے، 60 بچے حفظ و ناظرہ کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، سالانہ اس کا خرچہ 6 لاکھ روپے ہے۔ رجب کے مہینے سے میں زکوٰۃ و فطرانہ مانگ رہا ہوں، لیکن پورے سال کا ہمیں خرچہ اس 3 مہینے میں پورا کرنا تھا، اب تک صرف 10,000 جمع ہوئے ہیں۔ بتائیں کس طرح سے مدرسہ چلائیں؟ فقیروں کی طرح ہمیں چوک پر بندہ بٹھانا پڑ گیا، جھنڈا پکڑا کر گلا رہ کر، چلو بھائی جو 5-10 روپے آ رہے ہیں یہ تو جمع ہو جائے، اس کا بھی مذاق اڑایا جاتا ہے۔ چوکوں پہ جھنڈا لے کر کھڑے ہو گئے۔ او بھائی اگر ڈونیشن صحیح طرح آتی ہوتی، ہمارا دماغ خراب ہے کہ چوک پر بھیک مانگے دین کے لیے؟ یہ تو ہمارا حال ہے۔ ایک بندے سے میں نے کہا کہ یار 1500 روپے دو، مرحومین کے سالے ثواب کے لیے صدقہ دو، شب برات میں دینا چاہیے، اور یہ صدقہ تمہارا مسجد مدرسے میں خرچ ہوگا۔ کوئی ریپلائی نہیں دیا۔ 2 دنوں کے بعد اس کے اسٹیٹس پہ لگا ہوا ہے اتنے سارے پیزے سامنے پڑے ہوئے، اسٹرنگ کی بوتل پڑی ہوئی ہے، پیزے کھانے کے لیے اسٹرنگ پینے کے لیے پیسے ہیں، تھوڑا سا صدقہ قرآن حدیث کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے صدقہ دینے کے لیے بندے کے پاس پیسے نہیں۔ 6 مہینے ہو گئے مجھے سولر کا اعلان کر رہا ہوں کہ ہمیں سولر لگانا ہے، ابھی تک ہم اس کے 2.5 لاکھ روپے کے مقروض ہیں، وہ ابھی تک پورا نہیں ہوا۔ باقی ساری مسلمانوں کی عیاشیاں چل رہی ہیں۔ فلسطین والوں کے لیے کس طرح سے وہ بیچارے تھوڑا تھوڑا آٹا زمین سے اٹھاتے ہیں، کس طرح سے وہ سحری افطاری کرتے ہیں۔ یقین جانے کیا ہمارا جب ہم افطاری کے دسترخوان پر بیٹھتے ہیں تو کیا فلسطینیوں کو یاد کر کے کوئی دل میں دکھ نہیں ہوتا، کوئی آنکھوں میں نمی نہیں آتی کہ ہمارے سامنے تو پکوڑے سموسے پڑے ہوئے ہیں، وہ بیچارے کیا کر رہے ہیں، کس طرح سے وہ بتائیں سحری افطاری کر رہے ہیں۔ ان کے لیے اعلان کیا جاتا ہے کہ بھائی وہاں جا کر ان کو کھانا کھلانا ہے، اپنی زکوٰۃ فطرانہ دیتے۔ کان میں جو نہیں رکھتی، پتہ نہیں لوگوں کی زکوٰۃ فطرانے وغیرہ کہاں جاتے ہیں، کس کو دیتے۔ ابھی تک میرے پاس کسی قسم کی کوئی ڈونیشن نہیں آئی کہ یار کہ یہ دعوت اسلامی جو ہے یہ مدارس چلا رہی ہے، غریبوں کو کھانا کھلانا ہے، آپ اپنے احتیاط دے دیں، کوئی چکر نہیں۔ نہ ہمیں نیکیوں سے محبت، نہ نیک لوگوں سے محبت، اور نہ نیکیاں چھوٹنے پر کوئی غم بھی نہیں ہے۔ حضور نے واضح طور پر 3 باتیں بتائی ہے، اگر تمہیں نیکیوں سے محبت ہے، نیک لوگوں سے محبت ہے، اور نیکی چھوٹنے پر غم اور دکھ ہے، تو سمجھ لینا کہ اللہ تمہیں پسند کرتا ہے، کہ اللہ ہمیں پسند کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت والے دن ایک نوجوان کو میدان محشر میں لایا جائے گا، اس کو کوڑوں سے اور گرزوں سے مارا جا رہا ہوگا، اور وہ الامان الامان چیخ رہا ہوگا، 1000 سال تک اس کو پیٹا جائے گا، 1000 سال کے بعد اس کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا۔ منہ سے کہنا 1000 سال آسان ہے، ذرا غور کریں، ایک بندے کو ایک دن مسلسل کوڑے مارے جائے کیا حال ہوگا اس کا؟ ایک دن نہیں، 1000 سال اس کو مارے جائیں گے۔ 1000 سال کے بعد اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اللہ فرمائے گا اس کو منہ کے بل اوندا جہنم میں پھینک دو، اس کو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ حضور نے فرمایا جبرائیل یہ کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا امتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا کیا جرم ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جرم، اس کی زندگی میں رمضان آتا تھا، توبہ استغفار کرنے کے بجائے رمضان کو گناہوں میں گزارتا تھا۔ یہ حدیث ہے۔ کیا رمضان کا مہینہ آیا توبہ استغفار کر کر کیا ہم نیکیوں میں عبادت کی طرف لگ گئے، صدقہ خیرات کی طرف لگ گئے؟ جیسے جیسے دن گزرتے جائیں گے نمازیوں کی تعداد کم ہوتی جائے گی، دوسرا عشرہ آئے گا وہ جو معمول کے نمازی ہیں وہی نمازی رہ جائیں گے، تراویح بھی وہی معمول کے نمازی پڑھیں گے۔ آخری عشرے میں حضرت عائشہ کہتی ہے کہ حضور مزید عبادت کو اور بڑھا دیتے تھے۔ ہمارا آخری عشرہ تو بازار میں گزرے گا، چوڑیاں خریدنی ہے، جولری خریدنی ہے، مہندیاں لگوانی ہے، شاپنگ کرنے کے اندر بلا وجہ بس ونڈو شاپنگ، خریدنا کچھ نہیں ہے،
شاپنگ مال میں جائیں گے، ونڈو شاپنگ کر کے، ونڈو شاپنگ بس گھوم کر آ جانا ہے، دیکھ کر آ جانا ہے، آخری اشرا بازار میں ضائع کریں گے۔ بتائیں قیامت والے دن ہمارا کیا بنے؟ کیا رمضان کا مہینہ اس لیے؟ حدیث ہے کس کی زندگی میں رمضان آتا تھا توبہ استغفار کیے بغیر یہ رمضان کو گناہوں کے اندر گزارتا تھا، توبہ استغفار نہیں کرتا تھا۔ سمجھ جائے بھائی، سمجھ جائے، ہمیں یہ اس طرح سے یہ ہمارا انداز زندگی جو ہے وہ درست نہیں ہے، ہمیں توبہ استغفار کر لینی چاہیے، ہمیں درست طریقے سے رمضان کا حق ادا کرنا چاہیے، کوئی نماز نہ چھوٹے، کوئی جماعت نہ چھوٹے، زیادہ وقت مسجد میں گزارے، رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرے، آخری عشرے میں زیادہ مسجد کی رونق کو بڑھائے، مسجدوں کو ویران نہ کرے، رمضان میں زیادہ عبادت کرے۔ اور یہ جو سرمایہ دار لوگ، یہ اپنے ہوش کے ناخن میں اللہ سے ڈرے، اللہ کے عذاب سے ڈرے۔ سیکنڈ لگتے سیکنڈ سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے جب سیلاب آتا ہے، جب زلزلہ آتا ہے۔ یوں غریبوں پہ ظلم نہ کرے اس طرح مہنگائی کر کے، پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تمہارا مال و دولت گیا کدھر، قارون کا مال کدھر گیا، فرعون کا مال کدھر گیا، تمہارا بھی نہیں پتہ چلے گا جائے گا کدھر، جو تم تجوریاں بھر رہے ہو غریبوں کے اوپر ظلم کر کر، یہ مہنگائی کر کر۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بار پھر آپ کو اعلان کروں گا کہ آپ اپنی زکوٰۃ و فطرانہ جمع کروائیں۔ ہمارے مدارس بھی ہیں اور فلسطین والوں کو پہلی پرائرٹی فلسطین والے ہیں، وہاں جلد سے جلد پہنچ کر ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرنا ہے۔ تو آپ جلد سے جلد اپنا فطرانہ ابھی بھی دے سکتے ہیں، جمع کروائیں تاکہ مسلمانوں تک جو ہے وہ فوراً کھانے پینے کا انتظام کیا جا سکے۔ اللہ